فرمایا یذکرون اللہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تحلیل، اللہ تعالیٰ کی تحمید، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. ان تسبیحات کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عقل والے ہوتے ہیں، تو ان کو زمین و آسمان کی ان تمام چیزوں کے اندر کیا ہوتی ہے جی، عبرتیں نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے مختلف دلائل ہیں، قرآن کریم کے اندر مختلف چیزیں ہیں. ہم اگر اس زمین و آسمان کے اندر، اس کی وسعتوں کے اندر، اپنی ذات کے اندر، آنکھوں کی بینائی کے اندر، کانوں کی سنوائی کے اندر، یہ زبان کی گویائی کے اندر ہم اگر غور و فکر کریں تو ہم خود بخود اللہ تعالیٰ کی ذات تک، اللہ تعالیٰ کے وجود تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، پہنچ جائیں گے. لیکن اگر ہم غور و فکر نہ کریں، غور و فکر نہ کریں، عقل کا وہ معاملات ہمارے وہ نہ ہوں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں آئے گا. دیکھیں گے جس طرح آنکھیں دکھا رہی ہیں تو دیکھیں گے، جس طرح کان سنا رہے ہیں تو سنیں گے، جس طرح زبان بلا رہی ہے تو بولیں گے، کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر ہمارے اندر یہ صفت ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذکر والی، تو پھر ہمیں اپنے نفسوں کے اندر بھی وہ عبرت نظر آئے گی، اپنے نفسوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی کاریگری نظر آئے گی، صنعت نظر آئے گی. اسی لیے وجود باری تعالیٰ پر جو ہے مختلف عقلی دلائل بھی موجود ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ امام مالک نے کہا یہ زبان کا لوتھڑا. یہ زبان کا لوتھڑا بولے ایک جیسا ہے لیکن یہ الگ الگ بولتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بلانے والا کوئی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ آپ بتائیں کہ وجود باری تعالیٰ پر، کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل دیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شہتوت کا جو درخت ہے اس کے جو پتے ہیں، شہتوت اور اس کے جو پتے ہیں، اس کو کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا ہے. شہد کی مکھی اس کو چاٹتی ہے تو اس سے شہد نکلتا ہے. بکری اور گائے کھاتی ہے، بکری کھاتی ہے تو مینگنی نکلتی ہے، گائے کھاتی ہے تو گوبر نکلتا ہے. ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے لیکن اس کے فوائد الگ الگ ہیں. تو یہ زبانوں کا مختلف ہونا، یہ حالات کا مختلف ہونا، دن اور رات کا مختلف ہونا، جی رات کا دن کے لیے فائدہ مند ہونا، دن کا رات کے لیے فائدہ مند ہونا، دن اور رات کا انسان مخلوقات کے مفادات کے تحت ہونا، آسمان کے مفادات کا تعلق سیدھا زمین کے ساتھ ہونا، زمین کے فائدہ مند ہونے کا تعلق سیدھا آسمان کے ساتھ ہونا. یہ ساری چیزیں یہ ایسی ہیں کہ یہ کسی سانے پر، ان نظام کو چلانے والے پر دلالت کرتی ہیں، نظام کو چلانے پر دلالت کرتی ہیں. ایک کسی دیہاتی کا بڑا مشہور قول ہے. اس دیہاتی سے آگ سے کسی نے پوچھا کہ بتا بھائی تو رب کو مانتا ہے؟ اس نے کہا بالکل مانتا ہوں. کہا کہ رب موجود ہے؟ کہا ہے. تو کہنے لگا پتا کہاں ہے، کدھر ہے رب، کدھر ہے؟ تو وہ دیہاتی اس وقت کے وہ لوگ بھی جو ہے نا دیہاتی، اور اسی طرح چرواہے، تو یہ چرواہے ایک معاش کا طریقہ ہے. اصحاب رسول انبیاء اکرام بھی جو ہے کیا کیا کرتے تھے، وہ کرتے تھے یہ بکریاں وغیرہ وہ چراتے تھے. چرواہے یہ بڑا مقدس پیشہ ہے. تو اس چرواہے نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا، اس نے کہا کہ یا سبحان اللہ، اے اللہ کی پاک ذات ہے، ان البعرۃ تدل علی البعیر. یہ جو مینگنی ہے، مینگنی یہ جو ہے اپنے وہ بکری کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ کہیں مینگنی پڑی ہو تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں سے کیا ہے، بکری گزری ہے. وہ اثر الاقدام، اور قدموں کے نشانات جو ہے علی المسیر، چلنے والے پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی کیا ہوا ہے جی، گزرا ہے، یہاں پر کیا ہوا، گزرا ہے. اور تیسرا اس نے فرمایا، تیسری چیز جو ہے کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے اپنے چلنے والوں کے اوپر جب کرتی ہیں تو یہ پسماؤن، یہ اتنا بڑا آسمان ہے، ذات الابراج، برجوں والا، اتنے بڑے بڑے برجوں والا آسمان ہے. والارض ذات فجاج، اور یہ جو زمین ہے یہ راستوں والی، اتنی بڑی زمین ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی مفادات کے اعتبار سے اس کی ساخت بنائی ہے، اس کا توازن بنایا ہے. اور اسی طرح وہ بحار، یہ جو سمندر ہیں، ذات الامواج، بڑی بڑی موجوں والے. الا یدل ذالک، کیا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ اس کے بنانے والا بھی کوئی ہے، اس کے بنانے والا بھی کوئی ہے. اسی چیز کو اردو کا شاعر کہتے ہیں، ہر تغیر ہے غیب کی آواز، ہر تغیر ہے غیب کی آواز. یعنی ہر حالت کا مختلف ہونا، حالات کے ایک ایک لمحے کے اندر غیب کی کوئی نہ کوئی آواز اس کے اندر موجود ہے، غیب کی کوئی نہ کوئی آواز اس کے اندر موجود ہے. ہر تجدد میں ہزاروں راز، ہر تجدد میں، تجدد یہ ہے آپ آ کے بیٹھ گئے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ چلنے لگ گئے،
آپ اب کسی کام میں چلے گئے، نماز پڑھ رہے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے ہو، آپ کی ہر ایک مختلف حالت کے اندر، تجدید کے اندر ہزاروں راز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، لیکن چاہیے تو یہ کہ اللہ کا ذکر کی صفت پیدا کرو گے، اللہ کی یاد کو اگر پیدا کرو گے، معرفت کو پیدا کرو گے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو کیا ہو جائیں گی، مل جائیں گی۔ اسی طریقے پر ایک عربی شعر بھی ہے کہ انسانوں پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے اندر اپنی اس کو رکھ دیا ہے، کس کو، نشانی کو رکھ دیا ہے، نشانی کو رکھ دیے، پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اپنے نفسوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبرتیں رکھی ہیں، تو تم دیکھتے کیوں نہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ دیکھیں گے وہی جو عقل والے ہیں، اور عقل والے وہ ہیں جو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں۔ ایک صحابی رسول نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسا عمل کروں کہ جو میرے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ تیری زبان جو ہے کبھی بھی ذکر اللہ سے خالی نہ رہے، کبھی بھی ذکر اللہ سے خالی نہ رہے۔ اور قیامت کے دن آتا ہے نا کہ قیامت والے دن جنت والے جہنمی تو افسوس کریں گے ہی کریں گے، وہ کہیں گے لو ان لنا کر رہا، کاش کہ ہمارے لیے ایک اور باری ہو، ہم دنیا کے اندر جائیں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، ہاں جی، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ جہنمی تو یہ افسوس کریں گے ہی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جنتی ہیں وہ بھی افسوس کریں گے۔ جنتی اس طرح افسوس کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے یہ جنتوں میں ان کے مقامات کو بلند کرے گا، درجات کو بلند کرے گا، تو وہ پھر افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے فلاں وقت کے اندر سبحان اللہ کہا ہوتا، فلاں وقت کے اندر اللہ کو یاد کیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اور بھی درجات کو کیا کرتا ہے، بلند کرتا۔ تو ذکر کی اس طرح بڑی وہ ہے، ذکر کی اہمیت ہے، فکر کی اہمیت ہے۔ تو پھر جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو محض غور و فکر کر کے پتلی گلی سے نکلتے نہیں، بلکہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، کہ تو نے ان تمام چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، بس ہمیں جو ہے عذاب سے کیا کر، تو بچا۔